ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى الصدق والصفاء شمس دوحا بدر دوجا صدر لولا نور الہدی كاف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. لي خمسة أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ محمد نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام المرسلین ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گر گر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اور تھے جتنے نبی دیگر نبوت ان کی باتیں تھی تھے جتنے نبی دیگر نبوت ان کی باتیں تھی مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا مگر ہے حشر تک
سارا زمان ختم نبوت کا اور دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پیرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا اور انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اور الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جسے نے پورا کارواں ختم نبوت کا بنایا جسے نے پورا کارواں ختم نبوت کا اٹھو کر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا بعد از حمد و صلاۃ انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے
کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں اور رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ اب عابد وقار 7 ستمبر 1974 میں علماء اہل سنت اور بالخصوص حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیان کے مصلیوں کو دھول چٹاتے ہوئے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کر کے پارلیمنٹ کے اندر اور اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو اقلیت قرار دے کر انہیں کافر قرار دے دیا تھا۔ حضرات، ہم اگر ساری زندگی مسلمان ہونے کے ناطے امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ساتھ جتنے علماء کرام تھے، اگر ہم ان ساری زندگی ان سب کا شکریہ ادا کرتے رہے تو بخدا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے کسی دنیا دار کی ناموس کی بات نہیں کی، انہوں نے رب کے یار کی ختم نبوت کی بات فرمائی ہے۔ آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ کسی دنیا دار کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر رب کا قرآن پڑھ کے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے یہ ثابت کیا تھا کہ قادیان کے مصلی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے سب سے پہلے آنے والا بھی آمینہ کا لال تھا، سب سے آخر میں آنے والا بھی آمینہ کا لال تھا۔ بولو بولو یا رسول یا رسول یا نبی یا زندہ باد۔ بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مارو۔ میں گل ختم نبوت کرنی تے اسی الحمدللہ سنی ہاں تے اہل سنت و جماعت ہاں۔ رب کعبہ دی قسم ہے
سورج ادھروں نہیں ادھروں طلوع ہو جائے، چند ٹوٹے ہو جائے، زمین دے ٹکڑے ہو جان، آسمان زمین تے آ جائے، پر ساڈا موقف ہے یہ کہ سب تو آخری نبی بھی آمینہ دا لال ہے، سب تو پہلا نبی بھی آمینہ دا لال ہے۔ بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء کرام نے انہیں دھول چٹا کے رکھ دی، بے بس ہو گئے تھے بھٹو کے دور میں، اور آئین پاکستان میں یہ بات شامل کروائی کہ قادیان کے مسلی یہ نہ تو مسلمان ہیں اور نہ ہی پاکستان کے وفادار ہیں، یہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، پاکستان جس نبی کے نام پہ لیا تھا اس نبی کے بھی یہ غدار ہیں، اور سنی وفادار پاکستان بھی ہیں اور وفادار آمینہ کا لال بھی ہیں۔ بولو سنیا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرات، ہم الحمدللہ سنی ہیں، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح سماعت فرما لیں، یہ عقیدے کے حوالہ سے بات ہے، کیونکہ آج کل لبرلزم، سوشلزم اور ممی ڈیڈی قسم کے لوگ، ممی ڈیڈی قسم کے نوجوان سوشل میڈیا پہ یہ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اگر حضور کی ختم نبوت پہ تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے، انسانی حقوق انہیں یاد آتے ہیں، اخلاقیات انہیں یاد آتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھنا، انسانی حقوق، اخلاقیات، اچھا عمل تبھی قابل قبول ہوگا جب انسان کا عقیدہ، جب مسلمان کا عقیدہ حضور دے بارے وچ بھی چنگا ہوئے گا، حضور دے رب دے بارے وچ بھی چنگا ہوئے گا۔ سارا کچھ ادو ہی کم آئے گا جدو عقیدہ ختم نبوت والا ہوئے گا۔ آج کہندے نے جی ختم نبوت ہی تھوڑی جی مولامانو نرمی دسنی چاہیے، تھوڑا جا نرم لہجہ رکھنا چاہیے۔ میں آکھیا عقیدہ ختم نبوت دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے، نہ رب نے لچک رکھی ہے، نہ رب دے محبوب نے لچک رکھی ہے، نہ محبوب دی اہل بیت نے لچک رکھی ہے، نہ محبوب دے سونے صحابہ نے لچک رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بات اچھی طرح اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، اگر عقیدہ ختم نبوت میں ایک ذرہ برابر، سوئی کے نکے کے جتنا ذرہ برابر بھی اگر انسان کے ذہن میں شک و شبہ آ جائے تو یاد رکھنا بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی شک آ جائے، کوئی شبہ آ جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ 80 ہجری تا 150 ہجری میں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کر دیا، سراج الائمہ، آفتاب آئمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام الناس کو جمع کر کے اعلان فرمایا جو بندہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہتا تھا کہ میں اپنے نبی ہونے پہ میں دلیل پیش کر سکتا ہوں، میں معجزہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کے غلاموں توجہ کرو، مصطفیٰ کے وفاداروں نے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرے داری کیسے فرمائی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی نبوت پہ دلیل پیش کر سکتا ہوں، میں اپنی نبوت کی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے میں جناب والا اپنا معجزہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، لوگوں
یاد رکھنا یہ جھوٹا ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے۔ اگر کسی نے اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے، اگر کسی نے اس سے نبوت کا ثبوت بھی مان لیا، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی کا سچا فرمان ہے لا نبی بعدی، کہ لوگوں میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ بولو سنیے، بولو سبحان اللہ۔ میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ حضرات یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے امام کا فتویٰ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے امام نے فتویٰ دیا تھا کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نرمی دکھائی عقیدہ ختم نبوت کے اندر، تو پھر یاد رکھنا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان رہنے کے قابل نہیں ہے وہ بندہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، پہلے میں رب دا قرآن پڑھنا، پھر سونے محبوب دا فرمان پڑھنا، تو پھر سونے نبی دے سونے صحابہ دا کردار پڑھنا کہ آپ نے، کہ رب نے اور رب دے محبوب نے اور رب دے محبوب دے صحابہ نے حضور دی ختم نبوت پہ پہرےداری کی میں فرمائی ہوئی ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آئے ہائے، پڑھیے پھر رب دا قرآن، نہ بولے سبحان اللہ، زور لا کے بولو، اور تھوڑا جا زور لا کے بولو، مینو مزہ کوئی نہیں آ رہا، باواز بلند سینے دا دل لا کے بولو سبحان اللہ، اور تھوڑا جا ایک دفعہ پھر مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ سنگیو تو پتا نہ میں چپ ہو کے بہنا تے نہ تو بہن دینا، سبحان اللہ انج دی آکھو، حضور دے مدینہ طیبہ تک آواز چلی جائے، باواز بلند بولو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں اپنے سونے محبوب کی جناب والا ختم نبوت کو بیان فرماتے ہوئے میرا پاک رب جل جلالہ اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لوگوں محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا ہاں محمد اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، میرے نبی کے غلام توجہ فرماؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ جناب آمینہ کا لال حضرت عبداللہ کا در یتیم اللہ رب العالمین کا آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی بھی جھوٹی
नबुव्वत का दावा करे। अब अगर हुजूर के बाद जनाब वाला कोई भी झूठी नबुव्वत का दावा करे, वो चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, वो चाहे असवद अंसी हो, वो चाहे काब बिन अशरफ हो, वो चाहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, और रब्बे जुल जलाल की इज्जो जलाल की कसम है, सुन्नी उस झूठे नबी को और उसकी झूठी नबुव्वत को झूठी की नोक पे रखते हुए उसे मुर्तद और काफिर मानते हैं। हमारा नबी कल भी ज़हरा का बाबा था, आज भी ज़हरा का बाबा है। हमारा नबी क़यामत तक ज़हरा का बाबा ही रहेगा। बोलो सुनिए सुभान अल्लाह। हमारा नबी कल भी ज़हरा का बाबा, आज भी ज़हरा का बाबा, क़यामत तक ज़हरा का बाबा ही रहेगा। इसलिए कि आडे सोने महबूब तो बाद सानू किसे कोजे नबी दी लोड़ी कोई नहीं। आडे सोने महबूब तो बाद सानू केड़ी लोड़े किसे कोजे ते काने नबी दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे गुलामों, एडा सोना महबूब, एडा सोना महबूब, एडा सोना महबूब, जिन्हों वेख के चन्न भी शर्मा जावे, जिन्हों वेख के चन्न भी शर्मा जावे। मेरे नबी दे गुलामों, इसी वास्ते ते किसे आखिया सी कि आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाहु अकबर। आओ मेरे नबी दे गुलामों, रब ने कुरान चलान फरमा दिता, फरमाया मेरा महबूब मेरा आखिरी नबी भी है, मेरा महबूब मेरा आखिरी रसूल भी है। मेरे नबी दे गुलामों, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनो। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। मेरे करीम आका, मेरे लजपाल आका, मेरे लजपाल आका, मेरे मदनी आका, मेरे मक्की आका, और मेरे सोने महबूब ने अपने दस्से नबुव्वती जुनाबे वाला पाकीज़ा उंगलियां नू बुलंद फरमाया। मेरे आका ने अपनी उंगलियां नू उठा के मेरे नबी ने सहाबा दे जम्मे गफीर दे अंदर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया। मेरे नबी फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अना वस्सात कहा तई। फरमाया, ओ मेरे नबी दे गुलाम, फरमाया मेरे नबी ने, ओ मेरे गुलामों, जिस तरह मेरी इन दो उंगलियां दे दरमियान तीसरी शय कोई नहीं, जिस तरह मेरी इन दो उंगलियां दे दरमियान तीसरी शय कोई नहीं, इसी तरह मेरे विच ते क़यामत दे दरमियान नबी भी कोई नहीं, रसूल भी कोई नहीं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आए हाय, इसी तरह मेरे ते क़यामत के दरमियान नबी भी कोई नहीं तो रसूल भी कोई नहीं। ले चला कलंदर लाहौरी दे दरबार से। बोलो सुनियो यार, मुंह ढिले हो गए, बाबा से बोला तो बोलो सुभान अल्लाह। कलंदर लाहौरी बोले कि निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ मस्ती में
وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، کئی نو شرک دا مروڑ پہ جانا نا، اول بھی ہوئی تے آخر بھی ہوئی ہے، آئے ہائے، پر میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی سن لو، میرے آقا دا سونا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرمایا کنتو اولہم فی الخلق، کنتو اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا لوگو میں تخلیق دے اعتبار نال سب تو پہلا ماں اور بیجے جانے دے اعتبار نال سب تو آخری۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا تخلیق دے اعتبار نال پہلا وہی اول، اور بعثت دے اعتبار نال آخری وہی آخر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو اگلی حدیث پاک، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، توجہ نہیں فرما رہے تسی، انا خاتم النبیین، میرے آقا دا فرمان ہے، میں دنیا دار دے کسی دنیا والے دی گل نہیں کر رہا، رب دے محبوب دی گل کر رہا۔ میرے سونے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین، فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں، فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، سارے بولو، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کا یہ بھی فرمان ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بولو سنیا سبحان اللہ۔ اچھا یہ گل سن لو، موٹر سائیکل نو پٹرول ملتا رہے، چونکہ موٹر سائیکل تے ہر بندے رکھیا نا، گڈی دا سارے بندیاں نو نہیں پتا، موٹر سائیکل نو پٹرول ملتا رہے تے وہ ٹردا رہنا، بولو ٹردا رہنا نا، تے جدو پٹرول مک جائے تو پھر بھی ٹردا یا کھلو جانا، تے تہاڈی سبحان اللہ میرے ہی پٹرول ہے بھائی، بس اینج سمجھو تہاڈی جڑی سبحان اللہ ہے نا وہ میرا پٹرول ہے، تے اے پٹرول مینوں ملدا رہے تو میں تہانوں رب دا قرآن بھی سنادا جاواں گا، مصطفیٰ دا سونا فرمان بھی سنادا جاواں گا۔ اس واسطے کنجوسی دا مظاہرہ چھوڑ کے تے اعلیٰ ظرفی دا مظاہرہ کردے ہوئے بابا سے بولن بولو سبحان اللہ۔ میرے سونے محبوب نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا لوگو اگر میرے بعد، الفاظ تے غور کرو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جدو میں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے علماء دے کولو پوچھیا علماء تسی دسو اس حدیث کا مطلب کی ہے، فرمایا اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ عمر دے اندر نبوتی صفات موجودن، نہیں سمجھے ہو، علماء فرماندے نے اس واسطے حضور فرمایا کہ عمر دے اندر نبوتی صفات موجودن، تو میرے آقا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے او عمر ہوندا،
اپنے ایمان دے نال دسو تے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے دسو عمر دے اندر نبوتی صفات ہوڑ دے باوجود ارے عمر نبی نہیں بن سکیا، قادیان دا مسلی کی میں نبی بن گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ عمر میں نبوت کی صفات ہونے کے باوجود عمر نبی نہیں بن سکا، قادیان کا مسلی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ بولو، اور اونچی آواز نال بولو۔ تقریر میں کر رہے ہیں، چھکے تواڈے چھٹے ہوئے نے، بآواز بلند بولو۔ شکر کرو کوئی نہ ڈر اور دلیر مولوی تانوں ملیا ہویا۔ ہاں میں کسے دا کوئی نہیں کھا دا تے نہ میں کسے دا کوئی ڈرنا، سمجھ آئی نے؟ جڑی گل ہو سی میرے گردن تے چھری بھی ہوئے نا تے میں پھر بھی رب دا قرآن بھی بیان کرنا، سونے محبوب دا فرمان بھی بیان کرنا، اس واسطے کہ میں پیسے پیچھے دین پڑھیا ہی کوئی نہیں، میں ٹکر پیچھے دین پڑھیا ہی کوئی نہیں۔ ہاں میں بڑا اور لیننا مولوی ہاں، میں پیسے پیچھے دین نہیں پڑھیا، میں ٹکر پیچھے دین نہیں پڑھیا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرا والد میرا بابا فرماندا ہوندا سی کہ پترا اساں تانوں دین پیسے پیچھے نہیں پڑھایا، اساں تانوں دین دی نوکری کرن لئی پڑھایا ہویا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج انہوں نبوت یاد آ گئی حضرات، لیکن پھر دھول چٹائی نانو تے علماء اہل سنت نے چٹائی ہے۔ بولو سارے سبحان اللہ۔ آج تے میں شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اور حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نو خراج تحسین پیش کرن واسطے میں جمعہ پڑھا رہے ہیں آج دا، سمجھ آ گئی نے ختم نبوت تے، کیونکہ پہرے داری کیتی ہے حضور دی ختم نبوت تھی تے وہ ساڑھے آئمہ کرام نے کیتی ہوئی ہے، وگرنہ کئیاں نے تعلیلاں کیتیاں، کئیاں نے تعویلاں کیتیاں۔ حضرت شاہ احمد نورانی دے کول آگے جدوں آپ نے اسمبلی وچ قرارداد پیش کیتی نا، قرارداد پیش کیتی کہ اقلیت انہاں قرار دیتا جائے اور انہاں کافر قرار دیتا جائے، آپ نے قرارداد پیش کیتی تے آگئے بہت سارے مرزائی انہاں دے کول بریف کیس بھر کے پیسیاں دا لے کے آگئے حضرت شاہ احمد نورانی دے کول۔ سنیا کرو نا، تاریخ دیاں گلاں بھی کوئی یاد رکھیا کرو، سنیا منہ چھپاندے نہ پھرو، سینہ چاہ کے تے ٹریا کرو کہ اساں انہاں دے منن والے ہاں جنہاں نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، مصطفیٰ دی ختم نبوت دی پرواہ کیتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ شاہ احمد نورانی دے کول بہت سارے مرزائی آگے تے کہنے لگے کہ اے 1974 دے اندر کہ جناب اے بریف کیس تسی لے لو پیسیاں دا بھرا ہویا، اے دے اندر تقریباً 1 کروڑ روپیہ نے، اس وقت 1974 دے اندر 1 کروڑ روپیہ نے دے اندر تے اس وقت لطف دی گل سناوا نے، لاہور تو لے کے پنڈی دا کرایہ 14 روپے ہے سی، لاہور تو پنڈی دا کرایہ 14 روپے ہے سی تے 1974 دے اندر جدو آپ نے قرارداد پیش کی تھی تے انہاں آ کے تے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے سامنے دنیا دا جاؤ جلال رکھ دیتا، انہاں آکھیا بھائی کہ پتہ بک جاوے، پر انہاں کی پتہ سی یہ پہلے تو بکیا ہویا ہے۔ بولو سنیا سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا جناب اے تسی لے لو جناب، ساڑھے کو پیسے لے لو، لیکن تسی اگر قرارداد ختم نہیں کر دے ہو تے ادھے بھی تھوڑی جی تعلیل تے ترمیم کر دے ہو۔ آپ فرمایا دسو جی کی ترمیم کرنی؟ تے کہنے لگے جناب پھر اس طرح کرو کہ تسی اپنی جڑی قرارداد پیش کیتی ہے او دے اندر اے لکھ دے ہو کہ جڑا مرزا غلام احمد قادیانی نو نبی مندا ہے او تے کافر ہے، پر جڑا انہوں مجدد مننے، جڑا انہوں اپنا پیشوا مننے، جڑا انہوں اپنا رہبر تے رہنما مننے او کافر نہیں۔ تے حضرت شاہ احمد نورانی نے انج پیر دی ٹھوکر مار کے
انہاں دے بریف کیس نو پرے کر کے فرمایا تسی کی کہندے ہو میں اپنے نبی دی ختم نبوت دی سوداگاری کرانگا تے دنیا دے جاؤ جلال دے نال شاہ احمد نورانی نو تسی خرید لو گے فرمایا دیر کر چکے ہو فرمایا دیر کر چکے ہو میرا سودا پہلے تو ہو گیا ہے کہنے لگے کتھے ہویا فرمایا بازار مصطفیٰ دے اندر شاہ احمد نورانی تو اڈے تو پہلے بک چکے آئے اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ باد شاہ احمد نورانی پہلے دا بک چکے آئے لے جاؤ اپنا مال لے جاؤ اپنا پیسہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے نہیں بولے ہو نہیں بولے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تے میرے مقابلے دی آواز تے آنی چاہیے نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اکبر انہوں نے پھر پہرے داری کی تھی 1953 دے اندر جدو تحریک ختم نبوت چلی حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نو انہوں نے قصور تو گرفتار کیتا قصور تو گرفتار کر کے تے لاہور شاہی قلعہ لایا گیا لاہور آن کے نا تے آپ نو قید خانے چ رکھ دیتا نے 21 اپریل کی صبح اسپیشل کورٹ کا ایک کیپٹن اور ملٹری کا ایک بندہ آپ کو کمرہ عدالت میں لے گیا کمرہ عدالت جا کے نہ دے انہوں نے حکم سنایا کہ عبدالستار خان نیازی تو اپنے نبی دی ختم نبوت کی گل کردا ہے تے اسی تانوں سزائے موت سنا رہے ہیں اور تواڈے گلے دے اندر اس وقت تک پھانسی دا پھندا پایا جائے گا اور اس وقت تک تانوں لٹکایا جائے گا جدوں تک تیری موت واقع نہیں ہو جائے تو یقین کرو حضرت عبدالستار خان نیازی مسکرائے نہ بولے ہو تسی نہ بولے ہو سبحان اللہ آپ میری مندریاں علی کون بول جاؤ پھانسی دا آرڈر ہو گیا اور اے بھی نال آرڈر ہویا کہ تانوں اس وقت تک لٹکاواں گے تختہ دار تے اس وقت تک لٹکاواں گے کہ جب تک تیری موت نہ واقع ہو جائے تے موت دا سن کے تے عبدالستار خان نیازی مسکرا رہے آئے نہیں بولے ہو سبحان اللہ ایڈی مٹھی سبحان اللہ دا میں گاہ کی کوئی نہیں بھائی باواز بلند بولو سبحان اللہ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو مسکرائے نا تے کفر دے پھیر چکے چھٹ گئے کہ اسی موت تا انہوں حکم سنا رہے ہیں یہ تو ڈردہ ہی کوئی نہیں تو مسلمان ویسے بھی موت کو نہیں ڈردہ جس نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہوئے جس نو اپنے محبوب نو محبوب منیا ہوئے تے رب نو رب منیا ہوئے او کدو موت کو ڈردہ ہے او تے ہس کے تے موت نو سینے نال لاندا ہے اے تے عام مسلمان دی گل ہے تے جدی موت بھی نبی دے نام تے آ جاوے جدی موت بھی نبی دے نام تے آوے اس مسلمان نو ہور کی چاہیے ہے تے جدوں آپ مسکرائے نا تے مسکرا کے فرمایا بس انی جی سزا اگلے جڑے جملے بولے نا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگلے جڑے جملے بولے سنو گے تو تڑپ جاؤ گے پر تواڈے توجہ کوئی نہیں تو میں سنانے بھی کوئی نہیں تواڈی توجہ کوئی نہیں تو میں سنانے بھی کوئی نہیں جے تواڈی توجہ ہے تو پھر اسی محبت نال سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان کرو میں تانوں پاکاں لوکاں دی کچھ گلاں سنا دیواں اور تھوڑا جا زور لا کے بولو حضرت عبدالستار خان نیازی مسکرا کے فرمان لگے بس اتنی سی سزا بس اتنی سی سزا
بس اتنی سی سزا، بس اتنی سی سزا، بس اتنی سی سزا۔ وہ کہنے لگے ارے بات تو کر، بات کیا ہے؟ فرمایا تم ایک جان کی بات کرتے ہو، مجھے میرے محبوب کی عزت کی قسم ہے اگر میرا رب مجھے 1,00,000 جانیں بھی عطا کرتا ہے، نیازی ایک ایک جان کو مصطفیٰ کی ختم نبوت میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک جان دی تسی گل کر دے ہو، اور لکھاں جانا آ جان، نیازی ایک ایک جان کر کے مصطفیٰ دی عزت قربان کر لے وے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آئے ہائے، اسیری کٹی، قید خانے کٹے، جیل دیاں مشقتاں برداشت کیتیاں، صحبتاں برداشت کیتیاں، پر اے کہندے رہے لطف سجن دم بدن تے کارے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدن تے کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ سارے نہیں بول دے سبحان اللہ؟ تو انہوں کا اعتراض ہے ختم نبوت کی گل کرنا، تے پھر بولا اگر اعتراض نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہیں تے بیچارے پورے ہفتے دی نیندر آن کے اتنے ہی کٹ دیں۔ آئے ہائے، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب وہ قرارداد پیش کی نا تو ذوالفقار علی بھٹو وہ کہنے لگا کہ یہ تو مدارس کا مسئلہ ہے، یہ تو دارالافتاء کا مسئلہ ہے کہ کس کو کافر قرار دینا ہے اور کس کو مسلمان قرار دینا ہے، یہ تو دارالافتاء کا مسئلہ ہے۔ شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا صاحب، آپ تو یہ اسمبلی کے اندر لے آئے، آپ تو پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ لے آئے۔ تو حضرت شاہ احمد نورانی پھر اللہ نے قوت بھی تے دتی ہوئی سی نا، تے پھر اللہ نے آپ نو جاہو جلال بھی تے عطا فرمایا ہویا سی۔ نہیں بولے ہو، نہیں بولے ہو سبحان اللہ تسی؟ تے شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا جناب گل اس طرح دی ہے کہ تسی اس وقت وزیر اعظم ہو، تسی اس وقت وزیر اعظم ہو، تے جے ایک اور بندہ کرسی لا کے تے بہ جاوے تے آکھے میں وزیر اعظم ہاں، تے او دے واسطے کی حکم ہوئے گا؟ نہیں بولے ہو، سنیو، نہیں بولے ہو۔ اور میں کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ آکھو گے؟ آئے ہائے، فرمایا تسی وزیر اعظم ہو تے ایک بندہ اور کرسی لا کے بہ جاوے تے آکھے پاکستان دا وزیر اعظم میں ہاں، تے او دے واسطے کی حکم لاؤ گے؟ او دے واسطے کی سزا ہے؟ او دے واسطے کی حکم ہے؟ تے ذوالفقار علی بھٹو کہنے لگا کہ جناب اگر ایک بندہ اور وزارت کی کرسی تے بہ کے آکھے میں وزیر اعظم ہاں، تے یا تے او پاگل ہے یا تے او باغی ہے۔ کہنے لگا یا تے او پاگل ہے یا تے او باغی ہے۔ تے مولانا شاہ احمد نورانی مسکرا کے فرمایا وزارت دی کرسی چھوٹی ہے، ادھی تی حیثیت تی کوئی نہیں، تے جے اس کرسی واسطے ای حکم ہے تے مصطفیٰ دی ختم نبوت والی کرسی واسطے کی حکم ہوئے گا؟ بولو سنیو سبحان اللہ۔ تے اکھاں کھل گئیاں سن بھٹو دیاں بھی۔ مینوں نہیں پتا کہو جہا بندہ سی، مینوں نہیں پتا
ادا کردار کے سی مینوں نہیں پتا ادی گفتار کے ہو جائی سی، پر ایک گل یاد رکھو کہ اس نے ادے دور دے اندر انہوں کافر قرار دیتا گیا، انہاں قادیانیاں نو باقی گلاں رب ایک پاسے رکھے گا، مصطفیٰ دی ختم نبوت دی پہرے داری ایک پاسے آ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا جیڑی کوتاہی ہو گئی، جیڑی کمی ہو گئی، انہوں میں مصطفیٰ دی ختم نبوت دی صدقے نال معاف کر رہے آوا۔ ہو سکتا ہے دی وجہ تو اس دی بخشش ہو جائے، باقی ذاتی طور تے مینوں نہیں پتا ادا کہ کردار ہے، کس طرح دا بندہ ہے، مینوں نہیں پتا، پر ادے دور دے اندر قادیانیوں نو کافر قرار دیتا گیا، اور آئین پاکستان دے اندر انہاں نو اقلیت قرار دے کے انہاں نو جناب والا کافر قرار دیتا گیا۔ نہیں تو سنیو آج تو انہوں پتہ ہی نہیں چلنا کہ انہاں وچ مسلمان کون ہیں تے وچ کافر کون ہیں۔ مسجد انہاں بھی اپنی بڑھا لینی آسن ہے جی، عبادت گاہ انہاں بھی اپنی بڑھا لینی آسن، پر لوگ کوشش کر رہے ہیں، خیر تو کوشش کر رہے ہیں، پر یاد رکھو شاہ احمد نورانی دو جاتے نہیں آ سکتا، عبدالستار خان نیازی دو جاتے نہیں آ سکتا، پر شاہ احمد نورانی دے غلام بھی موجود نے، عبدالستار خان نیازی دے چان والے بھی موجود نے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں آخری ایک دو منٹاں میں اگر جے کہندے ہو تو میں تانوں تاریخ دہرا کے دس دینا کہ بھائی مصطفیٰ دے غلاماں نے، مصطفیٰ دے چان والیاں نے، مصطفیٰ دے وفاداراں نے مصطفیٰ دی عزت و ناموس لئی اور مصطفیٰ دی ختم نبوت تے پہرے داری کی میں فرمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ بولو۔ اس کائنات کے اندر، اس کائنات عالم میں جب بھی میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ اور جب بھی میرے مصطفیٰ کی عزت و ناموس پہ کسی نے منہ کھولا، اللہ نے کسی نہ کسی مرد کلندر اور کسی نہ کسی مرد درویش کو میدان میں اتار لیا تھا۔ بولو سنیے سبحان اللہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، میں مختصر انداز میں پوری تاریخ بیان کر دیتا ہوں۔ او وڈا ہوئی ہوندا، عقل مند ہوئی ہوندا جڑا سمندر نو کوزے وچ بند کر دے وے۔ آؤ پھر سنو، جب مسیلمہ کذاب نے میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، اللہ نے کائنات کے اندر سب سے نرم دل صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا وفادار بنا کے میدان میں اتار لیا تھا۔ آگے چلیے، جب فتنہ دہریت نے قدم اٹھائے، فتنہ دہریت نے سر اٹھایا، تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو میدان میں اتار لیا تھا۔ اور جب نجدیوں نے میرے آقا کی عزت و ناموس پہ منہ کھولا، اللہ نے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کو میدان میں اتار لیا تھا۔ اور جب لاہور کی سرزمین پر راجپال کھتری نے میرے آقا کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے غازی علم دین شہید کو میدان میں اتار لیا۔ آگے چلیے، آگے چلیے، جب راول پنڈی کی سرزمین پر شیطان تاثیر نے میرے آقا کی عزت و ناموس والے قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کہا، تو اللہ نے ممتاز حسین قادری کو میدان میں اتار لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ممتاز حسین قادری نے اپنی رائفل سیدھی کی تھی، اپنی جناب والا اسلحہ سیدھا کر کے ممتاز حسین قادری فرمایا، ارے تو یزید بن گیا ہے تو لو حسین دا غلام آ گیا ہے۔ آئے ہائے۔ اور جدوں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے مصطفیٰ دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تے اللہ رب العالمین نے بغیر چلن والے تھو جڑا چل بھی نہیں سی سکدا، جڑا اپنے قدماں تے کھڑا بھی نہیں سی ہو سکدا، جڑا پیراں تے کھلو بھی نہیں سی سکدا، جڑا جناب والا ویل چیئر تے بیٹھا ہویا سی، اللہ رب العالمین نے جدو اپنے محبوب دی ختم نبوت لئی
چن نہ ہوئے تے او ٹنگا والے آنو چھوڑ کے معذور خادم حسین رضوی نو میدان وچ اتار لے بولو نا سبحان اللہ سمجھ آ گئی تے خادم حسین رضوی رب کعبہ دی قسم ہے اپنی ٹنگا تے کھڑا ہو نہیں سی سکدا امت نو کھڑا کر کے گیا ہے اپنے پیراں تے کھڑا ہو نہیں سی سکدا پر حضور دی عزت لئی حضور دی ختم نبوت لئی پوری امت نو اپنے پیراں پار کھڑا کر کے گیا ہے تے عارف کھڑی بولے کہ قدر نبی دا اے کی جاننے وہ دنیا دار کمینے تے قدر نبی دا وہ جانن والے سوگے وچے مدینے تے قدر پانی دا